السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، تصور کیجئے کہ آپ کے پاس دو جادوئی پینسلیں ہوں، ایک پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو اور دوسری کائنات کے آخری سرے پر کسی دوسرے سیارے پر رکھ دی جائے۔ اب جیسے ہی آپ یہاں موجود پینسل سے کاغذ پر دائرہ بنائیں تو اربوں میل دور رکھی پینسل خود بخود اسی لمحے بغیر کسی تاخیر کے دائرہ بنانا شروع کر دے۔ مادی فزکس کی دنیا میں یہ بات ناممکن اور دیوانے کا خواب لگتی ہے، کیونکہ آئنسٹائن کے مطابق کائنات میں کوئی بھی سگنل معلومات روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن کوانٹم فزکس کی ماکروسکوپک دنیا میں یہ جادو روزانہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جب دو سباٹمک ذرات آپس میں جڑ جاتے ہیں تو وہ فاصلے اور وقت کی تمام حدود کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ اس پرعظمت اور پرخاموش مظہری کو سائنس کی زبان میں کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اس حقیقت کو دیکھ کر اس قدر دنگ اور پریشان ہوئے تھے کہ انہوں نے اسے بہتیا پرعظمت جادوگری یعنی اوسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کا نام دیا تھا۔ یہ نظریہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کی گہرائی میں فاصلہ، ڈسٹنس اور جگہ، سپیس، محض ایک نظر کا دھوکہ وہم ہے۔ جہاں جدید ترین کوانٹم لیبارٹریز آج اس نادیدہ رابطے کی گواہی دے رہی ہے، وہاں 1400 سال پہلے کائنات کے خالق نے قرن مجید کی سورہ قاف میں ایک ایسی مابعد الطبیعاتی حقیقت بیان کی تھی جو اس سائنسی ماڈل سے براہ راست جڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جب مادی فاصلے مٹ جاتے ہیں تو خدا کی یہ قربت عقل کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم کوانٹم انٹینگلمنٹ کے سحر انگیز سائنسی تجربات، آئنسٹائن کی پریشانی اور شارک کے اس لامتناہی قرآنی راز کا ایک ایسا سفر کریں گے جو آپ کے مادی وجود کے فریب کو ہمیشہ کے لیے چاک کر دے گا۔ صدیوں تک انسان نے کائنات کو نیوٹن کی فزکس کی نظر سے دیکھا، ایک ایسی کائنات جہاں ہر چیز ٹھوس تھی، قوانین واضح تھے اور فاصلے حقیقی تھے۔ اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی پیغام بھیجنا ہے تو اسے سفر طے کرنا ہوگا جس میں وقت لگے گا۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس پر مہر لگا دی کہ کائنات کی آخری رفتار روشنی کی رفتار ہے، 300,000 ٹیکسٹ km/s۔ اس سے تیز کچھ نہیں جا سکتا۔ لیکن 20ویں صدی کے اوائل میں جب نیلز بور، میکس پلینک اور ورنر ہائسنبرگ جیسے جلیل القدر فزکس دانوں نے مائکرو اسکوپک دنیا یعنی ایٹم کے اندر قدم رکھا تو مادی فزکس کے تمام قوانین تاش کے پتے کی طرح بکھر گئے۔ کوانٹم دنیا میں ذرات ٹھوس گیندوں کی طرح رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ بیک وقت لہریں، ویوز بھی ہوتے ہیں، اور ذرات، پارٹیکلز بھی۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں جب تک کہ انہیں دیکھا نہ جائے۔ مادی دنیا کے لیے یہ قوانین اتنے عجیب تھے کہ خود اس دور کے سب سے بڑے سائنسدانوں کے لیے انہیں ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن کوانٹم فزکس کا سب سے بڑا دھماکہ ابھی ہونا باقی تھا، جس نے انسان کے زمان و مکان، سپیس اینڈ ٹائم کے پورے تصور کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ کا مطلب ہے دو سے زیادہ ذرات کا اس طرح آپس میں جڑ جانا کہ وہ ایک ہی واحد وجود، سنگل سسٹم کی طرح کام کرنے لگے۔ یہ ذرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک ہی منبع توانائی سے دو ذرات جنم لیں۔ اب ان ذرات کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا اسپن گھومنے کی سمت ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک کلاک وائز گھوم رہا ہے تو دوسرا وانٹ کلاک وائز گھومے گا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب تک ہم انہیں نہ دیکھیں یہ دونوں ذرات دونوں سمتوں میں بیک وقت گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم زمین پر موجود پہلے ذرے کی پیمائش کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کلاک وائز گھوم رہا ہے، تو کائنات کے دوسرے سرے پر، چاہے وہ یہاں سے اربوں نوری سال دور اینڈرومیڈا کہکشاں میں ہی کیوں نہ ہو، موجود دوسرا ذرہ اسی لمحے وانٹ کلاک وائز پوزیشن اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تبدیلی فوری، انسٹنٹینیس ہوتی ہے، یعنی اس میں وقت کا تفاوت 0.0 سیکنڈ ہوتا ہے۔ اگر روشنی کو بھی وہاں تک پہنچنے میں اربوں سال لگنے تھے تو ان دونوں ذرات نے ایک دوسرے کو پیغام کیسے بھیجا؟ آئنسٹائن نے اسی لیے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ ان کی اپنی تھیوری کے خلاف تھا کہ کوئی چیز روشنی سے تیز سفر کر سکتی ہے۔ انہوں نے تنزنہ اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کہا اور مانا کہ شاید ہماری فزکس میں کوئی کمی ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے جان بیل
کے تجربات اور حالیہ نوبل انعامات نے یہ ثابت کر دیا کہ آئنسٹائن یہاں غلط تھے اور کوانٹم فزکس بالکل سچی ہے۔ فاصلہ ان ذرات کے لیے وجود ہی نہیں رکھتا۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ کی اس حیرت انگیز حقیقت نے فزکس دانوں کو ایک انقلابی نتیجے پر پہنچایا ہے۔ اگر دو ذرات کے درمیان اربوں میل کا فاصلہ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے سیکنڈ کے عربی حصے میں رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی منطقی مطلب ہو سکتا ہے، کائنات کی گہرائی میں فاصلہ اسپیس سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جدید تھیوریٹیکل فزکس بشمول ہولوگرافک پرنسپل، ہالاگرافک پرنسپل، یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں اتنی وسیع نظر آتی ہے، جہاں کہکشائیں ایک دوسرے سے نوری سال دور ہیں، یہ دراصل ایک پروجیکشن ہے۔ کوانٹم لیول پر کائنات کا سارا ڈیٹا اور سارے ذرات ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ ایک ہی نقطے پر موجود ہوں۔ فاصلہ صرف ہماری 3 ڈائمینشنل مادی آنکھوں کا ایک فریب ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ جب مادی دنیا کا یہ فریب ٹوٹتا ہے تو کائنات کی وہ اصل حقیقت سامنے آتی ہے جسے سمجھنے کے لیے سائنس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے دین اسلام کی غیبی بصیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے اب کوانٹم فزکس کے اس ماڈل کو اپنے دل کی دھڑکن اور روح کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ قاف آیت 16 میں کائنات کا مالک، تمام آباد اور ڈائمینشنز کا خالق فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ سبحان اللہ! اس الہی کلام کی گہرائی پر غور کیجیے۔ مادی انسان جب خدا کو تلاش کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ خدا شاید 7 آسمانوں کے پار، اربوں میل دور کسی عرش پر موجود ہے، جہاں پہنچنے کے لیے زمان و مکان کا ایک لامتناہی سفر طے کرنا پڑے گا۔ مادہ پرستی کا یہ تصور انسان کو خدا سے دور اور الگ محسوس کراتا ہے، لیکن کائنات کا خالق فرما رہا ہے کہ وہ ہماری اوشا رگ جگیالروین سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ شارگ انسان کے جسم کی وہ سب سے اہم رگ ہے جو زندگی کی علامت ہے، اگر وہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کا یہ فرمانا کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان مادی فاصلہ، اسپیس اور وقت، ٹائم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح کوانٹم انٹینگلمنٹ میں 2 ذرات کائنات کے 2 الگ کونوں میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ 0 ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح مابعد الطبیعاتی دنیا میں خدا کا انسان سے قریب ہونا کسی مادی سفر فاصلے کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کسی جگہ اسپیس میں قید نہیں ہے، وہ سپیس کا خالق ہے، اس لیے وہ ہمارے وجود کے مائکرو کوانٹم لیول سے لے کر ہماری روح کے آخری کونے تک بغیر کسی فاصلے کے ہم سے ہر لمحہ جڑا ہوا ہے۔ ہماری دعا، ہمارا ایک ایک وسوسہ اور ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن اسی لمحے اس کے پاس پہنچتی ہے، کیونکہ مابعد الطبیعاتی دنیا میں فاصلے محض ایک وہم ہے۔ اکثر ملحدین اور مادہ پرست یہ سوال اٹھاتے تھے کہ انسان کی پکار خدا تک کیسے پہنچ سکتی ہے جبکہ کائنات اتنی بڑی ہے، لیکن کوانٹم انٹینگلمنٹ نے اس اعتراض کی علمی بنیادیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے۔ جب بے جان مادی ذرات روشنی کی رفتار کی حد کو توڑ کر کائنات کے پار ایک دوسرے سے فوری طور پر جڑ سکتے ہیں تو وہ روح جو امن ربی ہے اور وہ خالق جو شارک سے زیادہ قریب ہے، ان کے درمیان فاصلے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب ایک بندہ اخلاص سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو عرش تک پہنچنے کے لیے کسی نوری سال کے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پکار اسی وقت اسی سیکنڈ میں قبولیت کے مابعد الطبیعاتی نظام سے جڑ جاتی ہے۔ کائنات کا پورا تانے بانے، فیبرک آف دا یونیورس، ایک دوسرے کے ساتھ کوانٹم اور روحانی طور پر اس طرح پرویا ہوا ہے کہ یہاں کی ایک جنبش پورے نظام غیب کو متحرک کر دیتی ہے۔ یہی غیب پر ایمان لانے کی وہ خوبصورتی ہے جو سائنس کی آخری سرحدوں پر جا کر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ دوستو، کوانٹم فزکس اور سورہ قاف کا یہ سحر انگیز علمی موازنہ ہمیں مادہ پرستی کے اس محدود قید خانے سے آزاد کرتا ہے جس میں ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی الگ تھلگ اور اکیلی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ ہم سب اور ہمارا ایک ایک لمحہ اس کائناتی خالق کے ساتھ ایک گہرے، نادیدہ اور پرعظمت تعلق میں بندھے ہوئے ہیں۔ سائنس جیسے جیسے مادے کو توڑ رہی ہے، وہ خدا کی وحدانیت اور اس کی لامتناہی قربت کے قرآنی سچ کی گواہی دے رہی ہے۔ فاصلے، وقت اور جدائی صرف اس عارضی دنیا کے مادی کھیل ہیں، جبکہ اصل حقیقت تو وہ قربت الہی ہے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہے۔
اگر آپ کو کوانٹم اینٹی نگلمنٹ کائناتی فزکس اور شارک کے اس لامتناہی قرآنی راز پر مبنی دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم و حکمت کے اس پریمیم سفر کو جاری رکھنے کے لیے وزڈم ہرائزن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کائنات کا یہ کوانٹم سچ جان کر آپ کو کیسا لگا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی قربت کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ حافظ۔